ہمارے درمیان ایسی شخصیت موجود ہے جو نہ صرف بھاگلپور شہر کے لیے بلکہ بہار کے لیے اور یوں کہیں کہ اردو ادب کے لیے اثاثۂ زمین کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ مجھے فخر حاصل ہے کہ میں پروفیسر رئیس انور الرحمن صاحب کا شاگرد بھی رہا ہوں اور ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملا ہے اور ان سے سیکھنے کا بھی موقع ملا ہے۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے، خیر مقدم کیجیے۔ اردو رابطہ کمیٹی ہمیشہ اس بات کا اعادہ کرتی رہتی ہے کہ یوں ہی خاموش بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ کچھ کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ ملتے ہیں ملاتے ہیں تو بات سے بات پیدا ہوتی ہے، سمواد پیدا ہوتا ہے، کلام پیدا ہوتا ہے، اور کلام سے ہی امن کا راستہ نکلتا ہے، شانتی کا راستہ نکلتا ہے، اور ادب کی ترویج و اشاعت میں ہم معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ اسی اندیے کے ساتھ آج ہم اپنے استاد محترم جناب رئیس انور الرحمن صاحب کا ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تمام اپنے پریشانیوں سے اتنے لمبے سفر کے بعد یہاں مجھے موقع فراہم کیا، اور ہم تمام لوگوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ آج ہم ایک ساتھ بیٹھے اور ان کے خیالات سے، ان کے افکار سے اور ان کی جو تجربات ہیں درس و تدریس کے سلسلے میں وہ ہم تک ہم ہو سکے اور ان سے ہم فیضیاب ہو سکے، ان سے فیض کر سکے، اسی بات کو لے کر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے ان مخلصین کا، خاص طور پہ ایسے شاگردوں کا جنہوں نے تقریباً 36 سال ہو گئے مجھے بھاگلپور چھوڑے ہوئے، لیکن مجھے یاد رکھا اور استقبالیہ دینے کی دوسرے حضرات جو اس میں شریک ہیں، یہ اردو زبان اور ادب سے ان کی دلچسپی کا مظہر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں 36 سال سے دوسری جگہ ہوں دربھنگے میں، لکھنے پڑھنے کا وہاں بھی ہے، لیکن اس طرح سے کسی باہر سے آنے والے کا استقبال نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے واقف نہیں ہو پاتے۔ اپنے طور پر ایک دو آدمی کسی کے ملاقاتی کوئی آ گیا تو وہاں ان کو بلا لیا گیا، چائے پلا دی، بس اتنا ہی تک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے بھاگلپور میں انگیکا بولی جاتی ہے، انگیکا کا اتنا اثر نہیں ہے ہمارے طلباء پر یا عام سماج جو مسلمانوں کا ہے اس سماج پر۔ اس کے مقابلے میں دربھنگے میں یا متھلانچل میں میتھلی بولی جاتی ہے، اس میتھلی کا بہت زیادہ اثر ہے۔ گھر میں بہت سے ایسے طلباء ہمارے شاگرد ہیں جو گھر میں میتھلی بولتے ہیں، اور جب یونیورسٹی میں آتے ہیں تو ان کی زبان پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور میتھلی بنگالی سے بہت قریب، انگیکا بھی قریب ہے، لیکن میتھلی کا زیادہ اثر ان لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے۔ یہ دو فرق میں نے خاص طور پر محسوس کیا۔ بہرحال ایک بات سب سے پہلے، دوسری بات میں یہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہاں میں نے اپنی سروس شروع کی، نوکری شروع کی، اس وقت ایم اے پاس ہوئے 1 سال محض ہوا تھا اور یہاں ملازمت ملی تھی، تو اس وقت یہاں کا بہت اچھا ماحول تھا۔ پروفیسر مظفر اقبال صاحب تھے، لطف الرحمان صاحب تھے، اشرفہ باجی تھی اور قمر باجی تھیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگ عموماً انٹریکٹ کرتے تھے، کوئی مسئلہ آیا فوراً پوچھا۔ لطف الرحمان صاحب بھی ان کی اپنی کچھ مصروفیات تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہم لوگوں کے مسئلے کو بہت سنجیدگی سے لیتے تھے اور حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی کوئی شعر سمجھ میں نہیں آیا یا کوئی لفظ کہیں پر غائب ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کو ان کے سامنے پیش کیا، یا تحقیق کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا، مجھے تحقیق سے دلچسپی تھی، تحقیق کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو میں ہمارے مظفر اقبال صاحب سے ضرور رجوع کرتا تھا، اور مظفر اقبال صاحب بڑی دلچسپی کے ساتھ کوشش کرتے تھے کہ میرے ذہن میں جو گتھی ہے اس کو سلجھا دیں۔ تو یہ ماحول یہاں مجھے ملا جس سے بڑا فائدہ ہوا۔ تیسری بات یہ کہ شروع سے ہی
میں سنجیدگی کے ساتھ پڑھنے، بولنے یعنی لیکچر دینے اور لکھنے میں کچھ دلچسپی لیتا رہا، سنجیدگی کے ساتھ۔ اور جب تک یہ تینوں کام ساتھ نہ چلے اس وقت تک کسی زبان سے، کسی ادب سے یا کسی سبجیکٹ سے آدمی واقف نہیں ہو سکتا صحیح طور پر، یا اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے کوشش کی اور کوشش کا ثمر بھی مجھے ملا۔ 7.5 سال قریب یہاں میں رہا اور 7.5 سال کے بعد مجھے کمیشن سے لیڈرشپ مل گئی وہاں مصر یونیورسٹی میں، اور وہاں گیا تو وہاں پروفیسر وغیرہ ہوا، کچھ بھی۔ تو انہماک بہت ضروری ہے، کنسنٹریشن بہت ضروری ہے، اور جس سبجیکٹ سے آج سیکھا وہ سائنس کا سبجیکٹ ہو، کامرس ہو، اردو ہو یا کوئی اور زبان ہو، اس میں جب تک کنسنٹریٹ نہیں کرے گا، اس میں منہمک نہیں رہے گا، اس وقت تک اس سبجیکٹ میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ مجھے جو طویل تجربہ رہا، قریب 40 سال میں نے پڑھایا، اس دوران مختلف سطحوں پر، یہاں جو پی جی میں بحالی ہوئی تھی 4 سال میں نے وہاں پڑھایا، اس کے بعد پھر ٹی این بی ٹرانسفر ہو گیا، 3.5 سال وہاں پڑھایا، پھر وہاں یونیورسٹی سے پہلے سی ایم کالج ہے وہاں چندروتی کالج، اس متھلا کالج، اس میں بھی میں رہا، اور اس کے بعد قریب 1 مہینہ، اور اس کے بعد پھر وہاں سے پی جی ٹرانسفر ہو گیا یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ سے۔ تو مختلف سطحوں پر جو مختلف سطح کے طلباء، ہمارے یہاں جو طلباء آتے ہیں، کچھ مفلوق الحال ہوتے ہیں، کچھ متوسط طبقے کے آتے ہیں، لیکن جو ہمارے یہاں بہت ہی کہہ لیجیے کہ خوشحال طبقہ ہے، ثروت مند طبقہ ہے، ویسے طبقے کے شاگرد ہمارے بہت کم ہیں۔ ویسے طبقے کے لوگ شاید اردو سے دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، اردو زبان سے ہو سکتا دلچسپی ہو، لیکن اردو ادب سے دلچسپی نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہزاروں جو طلباء ہیں بھاگلپور کے یا دربھنگا کے، ان میں یا غریب طبقے کے شاگرد ہیں یا متوسط طبقے کے۔ اس دونوں طبقوں میں فرق یہ ہے کہ متوسط طبقے کے لوگ کچھ بے پرواہی زیادہ برتتے ہیں، اور جو نچلی سطح سے اٹھتے ہیں ان کے اندر ایک للک ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ حاصل کریں، کچھ سیکھیں، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہتے ہیں۔ اور میرا اپنا تجربہ ہے کہ ویسے طلباء زیادہ کامیاب ہوئے ہیں۔ میں نے یہاں 8 پی ایچ ڈی کرائی تھی، اور وہاں گیا تو وہاں میں نے 34 پی ایچ ڈی کرائی، پھر 2 بی ایڈ بھی کرایا۔ اس دوران یہ دیکھا کہ اپنے سے دلچسپی لے کر لکھنے والے طلباء بڑی طلباء جو بڑی محنت سے پڑھتے ہیں، بڑی محنت سے ان کے والدین بڑی خوشحالی نہیں ہونے کے باوجود بڑی محنت سے ان کو پڑھاتے ہیں، بڑی دلچسپی سے انہیں پڑھاتے ہیں، تو ویسے طلباء زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے ڈاکٹر رضوی نے کہا کہ سوشل میڈیا کا ہمارے یہاں اثر ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ پورا سماج متاثر ہے، ایک طرح سے انویژن ہو رہا ہے ہمارے اوپر، ایک طرح سے یلغار ہو رہا ہے، پورا سماجی جو ڈھانچہ ہے وہ اتھل پتھل ہو رہا ہے۔ اور سوشل میڈیا میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں، ہم چاہیں تو جتکا.com سے بہت ساری چیزیں حاصل کر لیتے ہیں اور بیٹھ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے چینل بھی ہیں جن چینل سے ہماری اخلاقی گراوٹ ہو رہی ہے، بہت ہی مخرب اخلاق چینل ہے۔ تو جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک تو ہمارے طلباء کا ذہن کچھ دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے، یا نئی نسل کے لیے طلباء چھوڑ دیجیے، نئی نسل کا ذہن دوسری طرف منتقل ہوتا ہے، دوسرے کاموں زیادہ مشغول نظر آتے ہیں، اور ایسا انہماک اس کا ہوتا ہے کہ جیسا کہ انہیں پڑھنے میں ہونا چاہیے، ریسرچ میں ہونا چاہیے، زبان سیکھنے میں ہونا چاہیے، زبان نہ سیکھ پاتے ہیں، نہ ادب ٹھیک سے سیکھ پاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب پی ایچ ڈی کا ایک شوق ہے کہ لیکچرر بغیر پی ایچ ڈی کیے ہوئے نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے وہ عموماً یہ کرتے ہیں کہ دوسروں سے لکھوا لیں۔ اور ہم میں سے بعض لوگ بے ایمان اس طرح کے ہیں جو کچھ پیسے کے لیے باقاعدہ یونیورسٹی سے بھی جو نیا جوائن کرتا ہے اسسٹنٹ پروفیسر میں، اس کو قریب 80,000 روپے ملتا ہے، اس کے باوجود، اور جو سینئر رہتا ہے 1.5 لاکھ کے، ایسوسیٹ پروفیسر میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ، تو اس کے باوجود ان لوگوں کا پیٹ شاید نہیں لگتا ہے، جس کی وجہ سے 1.5 لاکھ روپے میں تھیسس لکھتے ہیں، اور تھیسس لکھ کر ان طلباء کو برباد کر دیں گے جو اپنے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ وہ ایسے طلباء کو میں اکثر ڈانٹتا رہتا ہوں، اور وہ دھوکہ بھی دیتے ہیں، بعض لوگوں نے دھوکہ بھی دیا، کہا کہ میں اپنے طور پر کام کر رہا ہوں اور کام کیا نہیں۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ سماج کھوکھلا ہو رہا ہے۔ ہم ایک بھرم پھیلا رہے ہیں کہ ہم اردو کے طالب علم ہیں، لیکن اردو کے طالب علم نہیں ہیں، بلکہ ہم نوکری کے طلبگار ہیں، اور نوکری کے طلب میں وہ ادھر ادھر مختلف جگہوں سے مضامین لکھواتے ہیں یا تھیسس لکھوا لیتے ہیں،
جس سے کہ اچھے طلباء کا حق مارا جاتا ہے. اور اب جیسے ایک اچھی نیو ایجوکیشن پالیسی میں سرکار نے ایک اچھی بات یہ کی ہے کہ نیٹ کوالیفائڈ لوگوں کو نیٹ کوالیفائی ہونا لازمی کر دیا. یہ ایک اچھی بات ہے. آل انڈیا لیول کا کمپٹیشن ہوتا ہے, اس میں اگر نیٹ میں کوئی کامیاب ہوتا ہے تبھی وہ لیکچرر ہو سکتا ہے یا اسسٹنٹ پروفیسر ہو سکتا ہے, اور اگر کامیاب نہیں ہوتا ہے تو وہ اسسٹنٹ پروفیسر نہیں ہو سکتا, چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو یا ڈیلیٹ کر دے, اس کے باوجود نہیں ہو سکتا. دوسری بات ایک اور اچھی یہ ہوئی ہے کہ نیٹ میں ایک الگ اس نے شپ نکالی ہے کہ جو آدمی نیٹ پاس ہوگا, اگر کم نمبر ہے تو وہ صرف پی ایچ ڈی کے لیے ہوگا رجسٹرڈ, اس سے زیادہ نمبر ہے تو نیٹ ہوگا, اس سے زیادہ نمبر ہے تو جے آر ایف بھی ہوگا. 3 کیٹیگری کر دی, تو اس سے بھی کچھ سدھار ہونے کی امید کی جا سکتی ہے. جو ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم ہے, اس ایجوکیشن سسٹم میں بعض خرابیاں یہ ہیں کہ جیسے ابھی نیٹ میں یا جو امتحانات ہوتے ہیں یا انٹرویو ہوتے ہیں ان میں آبجیکٹیو ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, اس سے یقیناً ادب کا صحیح مطالعہ نہیں ہو پاتا. ہم کو معلوم ہے میر کی پیدائش کب ہوئی, 1723 میں, یاد کر لیا, وہاں لکھ دیا 2 نمبر کی. غالب کا انتقال کب ہوا, 1869 میں, یاد کر لیا, لکھ دیا. غالب کی اہلیہ کا کیا نام تھا, اوبرا بیگم, یاد کر لیا, لکھ لیا. اس سے لیکن ادب کے بارے میں جانکاری نہیں ہوئی, یہ سرسری جانکاری ہوئی ہمیں مختلف شاعروں اور ادیبوں کے سن پیدائش کی یا پھر ان کی اہلیہ کی اور ان کی ذاتی زندگی کی. اس طرح ہم ادب سے دور ہو جاتے ہیں.